آف کورس ڈفرینٹ ایونٹس میں اور ڈفرینٹ جگہوں پر میں نے دیکھا ہے آپ کو, اور بڑی ایکٹیو سوشل ورکنگ میں بھی ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہے. اور جب میں نے کہا کہ ہم اسپیشل پروگرام ڈیڈیکیٹ کریں بی بی کو, تو آپ نے فوراً کہا یس آئی ایم ریڈی. تو آج بتائیں بی بی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ تھینک یو میم. ایکچولی میرا تو پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ ہے نہیں, ظاہر ہے میرا جو ہے وہ ایونٹ مینجمنٹ سے تعلق ہے, لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تو ایک ایسی شخصیت ہیں پاکستان کی نہیں بلکہ پورے گلوبل ورلڈ کی, کہ جس سے سبھی دنیا پیار کرتی تھی. بالکل. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایک دفعہ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہمارے ایک کولیگ کا, تو ہمیں میسیج ملا اور میں ایمرجنسی جناح پہنچا. تو جب ہم اس کا وہاں پر ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ کر رہے تھے تو کوئی 5 منٹ بعد جو ہے وہ محترمہ بے نظیر صاحبہ کی انٹری ہو گئی. اب ہوا یہ کہ وہ شاید جا رہی تھیں کہیں اسلام آباد یا کہیں, تو جب وہ گزری تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں آپ جناح ہاسپٹل چلیں, میں یہاں سے دیکھتی ہوئی لوگوں سے ملتی ہوئی پھر جاؤں گی. تو وہ سرپرائز وزٹ تھا, اچانک سے وہ آ گئے. اور جیسے ہی ان کی انٹری ہوئی کوئی پروٹوکول نہیں, کوئی کچھ نہیں, ایون کہ جو مینجمنٹ تھی ہاسپٹل کی ان کو بھی نہیں پتا تھا. اور جب وہ وارڈ میں ایمرجنسی وارڈ میں انٹر ہوئی تو وہ جو آپ دیکھیں نا ایمرجنسی میں کیا ہوتا ہے, نارملی سٹریس ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں. تو جیسے ہی میڈم کی انٹری ہوئی اور وہ جا کے وارڈ میں لوگوں سے ملی تو وہ ایک دم خوشی والا ماحول ہو گیا تھا. یعنی اللہ نے ایسی بلیسنگ دی تھی, ایسی وہ خاتون تھی کہ وہ جو خواتین وہاں پر کئی دنوں سے جو ہے وہ بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی, اور جس طرح سے میڈم آ کے ان سے ملی اور وہاں جو لوگ تھے ان سے ملی, تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا ملنا ہی کافی تھا کہ کچھ لوگ تو ویسے ہی ٹھیک ہو گئے ہوں گے. تو وہ ایسی خاتون تھیں جو اپنے ملک, اپنی قوم, اپنے لوگوں سے پیار کرتی تھیں, ہمبل تھیں, سویٹ تھیں, اور یقیناً ان کی جب وہ اقتدار میں بھی رہیں تو ان کی جو پالیسیز رہیں وہ پاکستان کے لیے بڑی بینیفیشری تھی. بالکل, بہت. تو اس کی تو جتنا بھی تعریف کریں کم ہے, اور آج آپ نے اس کے لیے اسپیشل دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہم کیسے نہ آتے. اچھا, ہمارے لیے ایک موٹیویشنل لیڈی ہیں وہ, حقیقت ہے ہمیں ایک بوسٹ اپ ملتا ہے ان سے, اور ہم بڑا پراؤڈ محسوس, شکر ہے کسی ایک ایسی لیڈی نے ہماری اس جنریشن کو بڑا سپورٹ کیا, خواتین میں ایک انکریجمنٹ اور حوصلہ بڑھایا, میں یہ کہوں گی. ورنہ ڈی موٹیویشن بہت تھی کہ ہمارے رائٹس جو وومنس رائٹ ہیں وہ بیسکلی بی بی کی وجہ سے. ایسا ہوا کہ جب بی بی 1988 میں فرسٹ ٹائم جو ہے وہ اقتدار میں آئیں تو ظاہر ہے وہ پاکستان کی پہلی فیمیل جو ہے وہ لیڈر تھیں, بلکہ مسلم ورلڈ کی پہلی جو ہے وہ لیڈر تھیں. اور اس کو دیکھ کے جو ہماری خواتین تھیں ان میں بڑا چینج آیا. اور اس دور میں آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ کام ہوا وومن امپاورمنٹ کے اوپر پاکستان میں, جو کہ آج تک ہسٹری میں اس طرح کا کام نہیں ہوا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی بی کو دیکھ کے جتنی بھی آپ کی انٹرپرائزز ہیں, آپ کی انسٹیٹیوشنز ہیں, ایون جو کارپوریٹ ورلڈ ہے اس میں جو چینج آیا وہ آپ دیکھیں تو بی بی کے اقتدار کے بعد آیا. حقیقت. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے لیے جتنے لاز بنے اور ان کے لیے جتنا بھی آپ دیکھیں, آج اگر آپ دیکھیں کسی بھی گورنمنٹ سیکٹر میں یا کارپوریٹ سیکٹر میں جو خواتین ہیں وہ سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں, سب سے زیادہ کام کر رہی ہیں, اور بڑا کریٹیو کام کر رہی ہیں. اظہر صاحب میرے خیال میں کہ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی قوت اور قوت ارادی اور حوصلے بلند کرنے میں بی بی کا بہت کریڈٹ. اور پھر جو پاکستان کی جو پولیٹکس تھی اس میں بھی پھر چینج آیا, حقیقت کہ اس میں پھر ینگ اور نئے لوگ آئے, خواتین سب سے زیادہ آئیں, اور وہ ہر پولیٹیکل پارٹیز میں آئیں, اور سب نے اچھا اور بڑا پازیٹیو کام کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن جو بی بی کی اپنی جو اس کی کوالٹیز تھیں یا جو ان کی اپنی پرسنالٹی تھی وہ ایسی پازیٹیو تھی کہ وہ لوگ جب اس کو دیکھتے تھے, ایون کہیں بھی جلسہ ہوتا تھا, میں خود کیونکہ پنجاب سے بلانگ کرتا ہوں, سائیں بہاول نگر سے, تو میرا تعلق بہاول پور سے, تو بی بی جو ہے وہ 2 دفعہ وہاں پر آئیں, اور ہمیں بڑا اس وقت ہم اسٹوڈنٹ بھی تھے, پڑھتے بھی تھے, اور بڑا ہمارا وہاں کلوز وہ اس کمپین میں ہم لوگ انگیج رہے اور ملاقات ہوئی. تو بی بی کا نام ہی کافی تھا, گاؤں گوٹوں سے لوگ آ جاتے تھے, اللہ واقعی میں یہ ان کو صرف دیکھنے کے لیے آ جاتے تھے, ان کو دیکھنے کے لیے آ جاتے. اور دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے, بالکل ایسے,
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا رب العالمین ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کب راضی ہوتے ہیں اللہ، اور آپ کن لوگوں پہ کب راضی ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو میری تقسیم کے اوپر راضی ہوتا ہے میں اس کے اوپر راضی ہوتا ہوں. سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بی بی تھی جن حالات میں وہ رہیں، اگر آپ اس کا پورا کیریئر دیکھیں کہ کس قدر وہ پولیٹیکل جو اس وقت سچویشنز تھیں، مشکل حالات تھے، اور اللہ نے اس کو جس طرح سے صبر دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی خاتون پاکستان میں اور صبر والی کوئی نہیں ہوگی کہ اس نے وہ سکھر کی جو ہے وہ جیلیں بھی کاٹیں، جلا وطنی بھی کاٹی، اور پھر وہ فائنلی آ کے شہید ہوئی. ٹھیک ہے، تو یہ اپنی قوم کے لیے ان کا پیار تھا، یہ اپنی قوم کے لیے ان کی محبت تھی. اور ایون جب وہ پرائم منسٹر پاکستان تھی اور اس کے بھائی کو شہید کیا گیا، تو آپ سوچیں یہ بھی کتنی تکلیف ہوگی، کتنا پین ہوگا. اور اس لیڈی کا آپ صبر دیکھیں کہ کس قدر صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ وہ اپنی قوم کے ساتھ انگیج رہیں، بیزی رہیں، اور محبتیں اور خوشیاں بانٹتی رہی. یعنی کسی جگہ آپ یہ دیکھیں نا، یہ بھی تو نعرہ تھا نا، روٹی کپڑا مکان. روٹی کپڑا. ہاں، بالکل ایسے. اور وہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ صرف روٹی کپڑا مکان کے اوپر ہی کام کرتی رہی، وہ ہر جگہ پاکستان کو پروموٹ کرتی رہی، خواتین کو سپورٹ کرتی رہی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس جیسی لیڈی پاکستان میں دوسری کوئی نہیں بن سکی. اس کی پوری گلوبل ورلڈ، پوری دنیا اس کی جو ہے وہ مثال. پوری دنیا میں ان کی سالگرہ کو بھی سیلیبریٹ کیا گیا. سعودیہ ہو، امریکہ ہو، جہاں پر ان سے محبت کرنے والے. اچھا، جب آپ کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے جلا وطنی کاٹی اور تکلیفیں اٹھائیں، لیکن یقین کریں جب آپ کی اپوزیشن میں کوئی ہوتا ہے نا تو آپ اس طرح آپ کو ڈٹے رہنا، اور پھر ان کی وہ تمام، کیونکہ آپ کو پتہ وہ تہمتیں جو ہوتی ہیں نا کہ وہ ایسی شادی شدہ نہیں ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، یہ ساری چیزوں کو بھی انہوں نے پین کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ برداشت کیا. اور بیچ میں بلاول کی پیدائش بختاور کی اور ایک اور بیٹی ان کی، سب کو بڑے طریقے سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جب ایک کہتے ہیں ڈیلیوری ہوتی ہے تو عورت ایک ریسٹ کرتی ہے، انہوں نے ان تمام چیزوں کو ایک ایز اے لیڈر ہونے کے ناطے پھر بھی سوچا جائے تو ریسٹ کر سکتی تھی، وہ کہتی چھوڑے، لیکن انہوں نے تمام چیزوں کو ایک، اور اپنی نیشن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے سیکریفائز بہت کیا. اور یقین کریں یہ ایک آسان جاب نہیں ہے، یہ ورک، یہ لیڈرشپ کو انہوں نے، اور پھر 2 بار یعنی کہ ضیاء الحق سے لے کے مشرف تک بار بار 2 بار وزیر اعظم بنی، اور 2 بار ہی انہوں نے تکلیف اٹھائی، لیکن وہ ڈٹی رہی. یہ ہے بے نظیر. یہ اس کی جو آپ دیکھیں نا، سب سے بڑا میسج کیا ہے دنیا کے لیے کہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا کہیں پر بھی، اپنے اقتدار کو چھوڑ دیا لیکن اپنے پرنسپلز کے اوپر کھڑی رہی. اپنی جو اس کی ایس او پیز تھی وہ بالکل کلیئر تھی کہ میں ہوں اپنی عوام کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے. اور یہ ایک فل پیکیج ہے. دیکھیں جہاں آپ نے بات کی کہ اربن ایریاز، وہاں رورل ایریاز، انہوں نے ہر جگہ جا کے کام کیے، اور ہر طرح کے لوگ ان سے پیار کرتے تھے. کراچی سے لے کے خیبر تک، کوئٹہ سے لے کے کشمیر، گلگت بلتستان تک، وہ جہاں بھی جاتی تھیں وہ بے نظیر ہی ہوتی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہیں بھی اپنے پورے کیریئر میں، آپ سوچیں تھوڑا، ہم انسان ہیں نا، انسان تو ویسے ہی دل کا بڑا کمزور ہوتا ہے، اور آپ ایک ڈیولپ کنٹریز کے اندر آپ پڑھیں، اور پھر جب برطانیہ سے وہ پڑھ کے یہاں آئیں ہمارے جیسے سوسائٹی کے لوگوں میں، اور سوچیں اس وقت کی سٹرگل سے لے کے جب تک وہ شہید ہوئی، آپ ان کا پورا کیریئر دیکھ لیں تو انہوں نے کہیں پر بھی کسی جگہ کوئی کمپرومائز نہیں کیا. وہ ڈٹی رہیں اپنے اصولوں کے اوپر. اور ایون اچھا دیکھیں سچویشنز کتنی آئیں کہ آپ کے باپ کو شہید کر دیا گیا، ناجائز پھانسی چڑھا دیا گیا، جو کہ بہت زیادتی تھی. آج دنیا نے دیکھا کہ وہ غلط ہوا. بالکل ایسے، بالکل ایسے ہی ہے نا. اور پھر اس کی جو ہسبینڈ تھے اس کو کئی سال تک جو ہے وہ آپ قید میں رکھے، جیلوں میں تشدد کرتے رہے. سکھر کی جیل میں آپ نے محترمہ کو خود رکھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی یا جو اس وقت کی پولیٹیکل لوگ تھے وہ کس طرح سے ہارڈ ٹائم دیتے تھے میڈم کو، لیکن اس میں بھی وہ ماشاءاللہ سے اللہ نے اس کو اتنا صبر، اتنا ہمت اور اتنا حوصلہ دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایسی کوئی اور خاتون ہے ہی نہیں سکتی. اچھا ایک بات ہے، اظہر ضیاء آف کورس کوئی پارٹی سے بلانگ نہیں کرتے، لیکن بیوی کی محبت جو ہے نا وہ خود اٹریکٹ کر رہی ہے کہ ہم ان کے لیے بات کریں. اور واقعی میں جلا وطنی کاٹنا، اپنے بابا سے جیل میں ملنے جانا بہت
بردباری اور اپنی عوام کے لیے. آخر ان کے والد نے ان کو ڈیلیور کیا, ورنہ سوچے کہ میرے بابا کا یہ حال ہو سکتا ہے تو میرا کیا حال ہوگا, لیکن انہوں نے اپنی عوام کے لیے بہت کچھ سوچا. ناظرین آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا کیونکہ ٹوڈے وی آر ڈیڈیکیٹ ٹو دس شو گڈ مارننگ وینرز ود سبھی, اسپیشلی ڈیڈیکیٹ ٹو بے نظیر بھٹو 72 سیلیبریشن. یہاں میرے ساتھی رہی گا, لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینرز سبھی.